بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی اس کلاس میں ہم کمپنی کے بارے میں بات کریں گے، صحبت کے بارے میں بات کریں گے. ہماری زندگی کا جو دائرہ کار ہے اس میں زیادہ ہمارا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نقصانات کیا ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. ایک انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ ہم کماش لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک جیسے پروں والے پرندے اکٹھے پرواز کرتے ہیں. معاشرے کے اندر ٹرک ڈرائیورز یعنی ڈرائیور حضرات، آپ اڈے کے اوپر چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ٹرک ڈرائیورز کی کمپنیز ہوں گی، یعنی ڈرائیوروں کا ایک ماحول ہوگا. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ اسکول ٹیچرز کی کمپنی ہوگی. ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز کی کمپنی ہوگی، دوست ہوں گے، کیونکہ ان کا پیشہ ایک جیسا ہے، ان کا کام ایک جیسا ہے، ان کی روٹین آف لائف ایک جیسی ہے. تو بیٹا، آپ زندگی کے جس مقام کے اوپر ہیں، آپ کے لیے کمپنی کو اختیار کرنا سوچ سمجھ کر انتہائی ضروری ہے، اور اس بات کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا زیادہ وقت کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، کیسے بوائز اینڈ گرلز کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں میری زندگی کے اوپر. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، کیا وہ بھی طالب علم ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں، اسٹڈی میں دلچسپی لیتے ہیں؟ کیا ان کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو فروٹفل ہیں، جو فائدہ مند ہیں؟ کیا جو میرے شوق ہیں، جو میرے خیالات ہیں، میرے دوستوں کے بھی ویسے ہی ہیں؟ اس بات کا جائزہ لینے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے دماغ کو استعمال کر کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ واقعی میں میرا کتنا وقت فضول دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے. گھنٹوں میں ایک دن کے اندر فضول گزار دیتا ہوں. I kill time. تو بیٹا، وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے آج سے اس بات کا جائزہ لینا ہے، اپنا اس بارے میں احتساب کرنا ہے، اور اگر بری کمپنی ہے تو اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے، اس کو بدل دینا ہے، اور اچھے دوستوں کی کمپنی اختیار کرنی ہے. کیونکہ جو وہ کریں گے یقیناً آپ بھی وہ کرنے لگ پڑیں گے. اگر وہ کھیل کود میں زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں تو یقیناً آپ کا وقت بھی ویسا گزرنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ اپنا کام کر کے کھیلنے والے ہیں، اپنے کام میں دلچسپی لیتے ہیں، رکھتے ہیں، وہ اپنے وقت کو بالکل ویسٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے آگے خواب ہیں، ان کے کوئی مقاصد ہیں، وہ زندگی میں کوئی اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جان لیں کہ وہ آپ کے اچھے دوست بننے کے قابل ہیں، اور آپ کو بھی ویسا ہونا ہے. اگر ہم اچھی کمپنی چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی پھر بدلنا پڑے گا. اگر ہماری کوئی ایسی ناگوار عادتیں ہیں جس کے اثرات میری اپنی زندگی کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور میرے ساتھ رہنے والوں کی زندگی کے اوپر بھی پڑتے ہیں، آپ نے بھی اس کو چینج کرنا ہے. آپ کی زندگی کے اوپر کمپنی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہم جس ایج میں ہیں، آج ہم اتنی زندگی گزارنے کے بعد، ایک پریکٹیکل لائف سے گزرنے کے بعد یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. لیکن آپ کی بیٹا جو عمر ہے اس میں اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آتی. تو اگر کوئی پہلے سے بتا دے، خواہ وہ استاد ہو، دوست ہو، ماں باپ ہو، آپ کو پہلے سے آگاہ کر دے، تو پھر بے وقوفی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. تو عقل مندی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارتے ہیں، ایک اچھی ڈگر پہ چلا لیتے ہیں آپ اپنی زندگی کو. ایک چڑیا گھر میں ایک کمرے کے اندر 5 بندر تھے،
اور اس کی ایک دیوار پنجرا نما تھی, سلاخیں لگی ہوئی تھیں چڑیا گھر میں. یقیناً آپ کا وزٹ ہوا ہوگا کبھی. تو ایک دن چڑیا گھر کے مالک نے اس کے دل میں کوئی سوچ آئی, کوئی شرارت سوجی, کوئی خیال آیا اسے. تو اس نے ایسا کیا کہ اس کمرے میں چھت کے ساتھ کیلوں کا ایک بڑا گچھا لٹکا دیا اور ساتھ ایک سیڑھی رکھ دی. بندروں کی مرغوب غذائے کیلا. تو جیسے ہی بندروں نے کیلوں کو دیکھا تو جلدی کے ساتھ وہ سیڑھی کے اوپر چڑھے, یعنی کیلے حاصل کرنے کی ایفرٹ میں لگ گئے. تو چڑیا گھر کے مالک نے یہ انتظام, یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ جب وہ کیلوں کو پکڑتے تھے تو ان کے اوپر ٹھنڈے پانی کا ایک کہہ لو کہ حوض گر جاتا ان کے اوپر. اب بات نہیں سمجھے. جب بندر سیڑھی کے اوپر کیلوں کا گچھا اتارنے کے لیے, کیلا کھینچنے کے لیے, پکڑنے کے لیے چڑھتا, اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی گرا دیا جاتا اور وہ نیچے گر جاتا. نیچے بیٹھے ہوئے جو بندر وہ بھی بھیگ جاتے ہیں. اب ایک بندر نے ٹرائی کی, دوسرے نے ٹرائی کی, تیسرے نے ٹرائی کی. جیسے وہ سیڑھی کے اوپر چڑھا, کیلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا, اس کے اوپر پانی گرا ٹھنڈا اور وہ نیچے گر گیا اور اس کے ساتھی بھی بھیگ گئے. پانچوں نے ٹرائی کر لی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا. بندر بہت پریشان ہوئے, کٹھے مل کر بیٹھ کے اور سوچنے لگ پڑے. اسی اثنا میں ایک بندر نے پھر سے ٹرائی کرنے کی کوشش کی, لیکن جیسے ہی وہ سیڑھی کی طرف جاتا ہے تو چاروں بندروں نے پکڑ کر اس کی خوب پٹائی کر دی, چترول کر دی اس کی, کہ تمہیں نہیں پتا ہمارے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے. ہر کسی نے ٹرائی کر لی ہے اور ہم الٹا مصیبت میں آئے ہیں, تو پھر تم اس طرف جا رہے ہو. بندر مار کھا کے چپ کر کے بیٹھ گیا. اب چڑیا گھر کے مالک نے کیا کیا کہ ایک بندر کو باہر نکال دیا اور ایک اور بندر, نیا بندر اس میں کمرے میں داخل کر دیا. اب جیسے ہی وہ نیا بندر کمرے میں داخل ہوتا ہے, جس کو پہلے کے ماحول سے کوئی واقفیت نہیں, اس کو نہیں پتا کہ پہلے کیا ہوا ہے, اس کی نظر کیلوں پر پڑتی ہے تو تیزی کے ساتھ وہ سیڑھی کی جانب جاتا ہے. تو چاروں بندر باقی پکڑ کر اس کی پٹائی کر دیتے ہیں, دھلائی کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے اس طرف نہیں جانا, کیونکہ جب تم اس طرف جاؤ گے ہمارے اوپر بھی پانی گرے گا, تمہارے اوپر بھی پانی گرے گا. اب وہ بندر بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ مار کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کیلوں کی طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے. اب اگلے روز ایک اور بندر کو نکال دیا گیا اور دوسرا بندر شامل کر دیا گیا. 2 نئے بندر آ گئے اور 3 وہ ہیں جن کو واقعہ کا پتہ ہے. اب وہ بندر بھی اسی طرح ٹرائی کرتا ہے تو باقی تینوں مل کر, چاروں مل کر اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ وہ بندر جس کو بات کا پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی ساتھ مل کر خوب چترول کرتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میں کیلے اتاروں گا, سیڑھی پر چڑھوں گا تو میرے اوپر پانی گرے گا, وہ نہیں جانتا. اگلے روز تیسرا بندر, اگلے روز چوتھا بندر, نیکسٹ 5واں بندر نکال دیا گیا اور ایک نیا بندر کمرے میں داخل کر دیا گیا. اب 5 وہ بندر ہیں جن کو معاملے کا بالکل نہیں علم, جن کو اس بات کا نہیں پتا کہ سیڑھی کے اوپر چڑھیں گے, کیلے اتاریں گے تو ہمارے اوپر پانی گرے گا. تو 5واں بندر جب آتا ہے وہ بھی سیڑھی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی چاروں مل کر اس کی چنگی ٹھکائی کرتے ہیں, چترول کرتے ہیں, اس کی پٹائی کر دیتے ہیں. اور وہ بھی پریشان ہو کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے کہ آخر سیڑھی بھی سامنے ہے, رستہ بھی ہے سامنے, منزل بھی ہے, کیلے بھی سامنے ہیں, تو پھر بھی کوئی بھی کوشش کیوں نہیں کرتا, کوئی بھی کیوں نہیں جاتا. اب سب کی وہ سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے کیونکہ ان کو ماحول ایسا ملا, ان کو 1 بائی 1 کمپنی ایسی ملی کہ جنہوں نے اس طرف نہیں جانا, جنہوں نے سیڑھی کے اوپر نہیں چڑھنا, جنہوں نے کیلے نہیں توڑنے. تو بیٹا یہ زندگی ایک سفر ہے, آپ کی کوئی آگے منزل ہے, آپ نے وہ اچیو کرنی ہے. تو ایسی کمپنی اڈاپٹ آپ نے نہیں کرنی, ایسی صحبت آپ نے نہیں رکھنی جو آپ کو سیڑھی کے اوپر نہ چڑھنے دے, جو آپ کو اپنی منزل کی طرف نہ جانے دے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے
تو پھر اس کے اوپر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملتا. تو آج سنہری ٹائم ہے آپ کے پاس, گولڈن پیریڈ آف یور لائف. کیا اپنی کالج لائف گزارنی ہے, آپ یونیورسٹی میں جائیں گے, آپ کوئی جاب کریں گے, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, تو وہ آپ نے گزارنی ہے, لیکن اچھی کمپنی کے ساتھ گزارنی ہے. بیوقوف دوست نہیں بنانے. بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. بیوقوف دوست ہمیشہ آپ کو نقصان دے گا. اس لیے اس بات کا جائزہ رکھنا ہے کہ میرے دوست بیوقوف تو نہیں ہیں, عقل مند ہیں, باشعور ہیں, باعمل ہیں. اور آپ دیکھنا کہ آپ کو زندگی میں اس کے بہت خوبصورت نتائج ملیں گے, اس کے خوشکن اثرات آپ کی زندگی کے اوپر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں, آباد رہیں. آپ کا بہت شکریہ.